ملک بھر میں عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل۔ الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ اور ریٹرننگ افسران کو مجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات تفویض کر دیے۔ اختیارات صرف الیکشن کے نتائج کے اعلان تک ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ ٹیموں کو اشتہاری مہم کا جائزہ لینے کی ہدایت کر دی۔ خلاف ورزی کرنے والے امیدواروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ توبہ ٹیکسنگ میں ضلعی انتظامیہ انتخابی ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کے لیے متحرک امیدواروں مقررہ سائز سے بڑے پینافلیکسز اتروا دیے گئے۔ جھنگ میں عام انتخابات کے سلسلے میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کی زیر صدارت اجلاس، پولنگ اسٹیشنز کی مرحلہ وار اسکریننگ کی ہدایت۔ ڈی پی او جھنگ راشد ہدایت کی زیر صدارت ضلع بھر کے پولیس افسران کا اجلاس۔ الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق سے آگاہ کر دیا۔ انتخابی ضابطہ اخلاق کی پاسداری اور دیگر احکامات پر عمل درآمد ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت۔ اسلحہ نمائش، ہوائی فائرنگ اور نفرت انگیز مواد کی تشہیر پر فوری ایکشن کا حکم بھی دے دیا۔ جنگ کے حلقہ پی پی 127 میں مولانا مسرور نواز کی پوزیشن مستحکم ہونے لگی۔ کچا ریلوے روڈ جھنگ سٹی میں بھی ووٹرز نے بھرپور استقبال کیا، پھولوں کے ہار پہنائے، بھرپور حمایت کی یقین دہانی بھی کرا دی۔ مولانا مسرور کا کہنا تھا کہ الیکشن جیت کر دیرینہ مسائل حل کریں گے۔ توبہ ٹیکسنگ کے حلقہ این اے 105 گوجرا سے قومی اسمبلی کے امیدوار رؤف تتلا کی انتخابی مہم۔ کسان اتحاد عوامی پارٹی کے چیئرمین کی دیہات میں انتخابی میٹنگز، مختلف ٹیمیں بھی کیمپین میں مصروف۔ چودھری عبدالرؤف تتلا کا کہنا تھا، جیت کر کسانوں کے مسائل اولین بنیادوں پر حل کراؤں گا۔ الیکشن کی گہما گہمی ہر آئے دن بڑھنے لگی۔ امیدوار حلقوں میں ووٹرز کو قائل کرنے کے لیے کوشاں۔ پی پی 108 سے امیدوار رانا آفتاب احمد خان سرگرم۔ چک نمبر 74 جیم بے جودھن میں کارنر میٹنگ، اہل علاقہ نے ووٹ اور سپورٹ کا اعلان کر دیا۔ تانیہ والا کے حلقہ این اے 97 میں استحکام پاکستان پارٹی کے نامزد امیدوار ہمایوں اختر خان کی بھرپور انتخابی مہم۔ علاقہ بھر میں کارنر میٹنگز اور جلسے۔ ہرمین ہونڈا سینٹر تانیہ والا کے مالک حاجی ابو بکر اور ورکرز سے ملاقات۔ چک 596 پل جان محمد احمد، محمد طارق کھچی، خالد کھچی کی ملاقات۔ علاقہ معززین کا حمایت کا اعلان۔ چک 595 اور 97 میں کارنر میٹنگ، ہمایوں اختر سکندر جتوئی کا بھرپور استقبال، کہا اب علاقے کی سیاست اور قسمت کو بدلیں گے۔ کمالیہ میں عام انتخابات کی گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی۔ پی پی 123 سے امیدوار چودھری خوشی محمد جٹ کی محلہ اسلام پورہ آمد۔ محمد خالد رحمانی، داؤد رحمانی سمیت دیگر نے حمایت کا اعلان کر دیا۔ چودھری شاہد اقبال گجر کی سابق چیئرمین میاں غلام عباس کاٹھیا سے ملاقات۔ میاں غلام عباس کاٹھیا نے ساتھیوں سمیت چودھری شاہد اقبال گجر کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ جھنگ کے صوبائی حلقہ پی پی 126 میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ علاقے میں سیوریج کے بھی مسائل۔ مسلم لیگ نون سے مہر اسلم بھروانا اور آزاد امیدوار مہر نواز بھروانا میں ٹاکرا ہوگا۔ ٹی ایل پی جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کے امیدوار بھی میدان میں ہیں۔ محکمہ صحت نے موسم سرما اور بہار کے دوران خناق کے حملے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ این آئی ایچ اسلام آباد نے تھریٹ جاری کر دیا۔ 5 سال سے کم عمر کے مریض بچے رپورٹ ہونے لگے۔ محکمہ صحت انتظامیہ کو فوری طور پر اقدامات کرنے کا حکم۔ ہلکا بخار، گلے میں خراش، نگلتے وقت مشکلات علامات میں شامل۔ چنیوٹ کی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں مریضوں کے لیے آسانی، تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اور صحت کارڈ کاؤنٹر بنا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صحت کارڈ سروس 24 گھنٹے کر دی گئی۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی انتظامیہ نے الائڈ ہاسپٹل 1، 2 اور نرسنگ سکول میں ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے سینیٹری ورکرز اور سیکیورٹی گارڈز کی مدت ملازمت میں توسیع دینے یا فارغ کرنے سے متعلق کمیٹی قائم کر دی۔ 15 سیکیورٹی گارڈ اور 4 سینیٹری ورکرز ڈیلی ویجز پر کام کر رہے ہیں۔ جنگ میں ایل پی جی مافیا بے لگام، من مانی قیمتوں وصول کی جانے لگی۔
LPG 270 سے 300 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگی۔ بڑھتی قیمتوں کے باعث گھریلو صارفین کے ساتھ ساتھ رکشہ ڈرائیورز بھی مشکلات کا شکار، حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کرتی۔ فیصل آباد میں پروسیسنگ اور ڈائنگ کی 75% فیکٹریاں بند۔ کپڑے کی صنعت سے جڑے تاجر کہتے ہیں لوگوں کی ترجیح اب کپڑا نہیں رہا، 2 وقت کی روٹی کی فکر غریب اور متوسط طبقے کو لے ڈوبی ہے۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے قدرتی آفات سے متاثر انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے فنڈز جاری کر دیے۔ فیصل آباد ڈویژن کے لیے 2 کروڑ روپے ریلیز۔ فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، جھانگ، چنیوٹ کو 50 لاکھ روپے کے فنڈز ملیں گے۔ شیخوپورہ روڈ کی کشادگی اور بحالی کا منصوبہ رک گیا۔ سیکرٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ پنجاب نے منصوبہ آئندہ ADP اسکیم میں شامل کرنے کی ہدایت کر دی۔ نشاط آباد پل سے گٹوالا پل تک سڑک کی تعمیر اور خصوصی موٹر سائیکل لین کا یہ منصوبہ منظوری کے بعد PDWP کا منتظر تھا۔ DGPHA پرانی سبزی منڈی فیصل آباد پارک کی تعمیر میں تاخیر پر برہم کنسلٹنٹ کی سائٹ پر عدم موجودگی پر جواب طلب کر لیا۔ ضمیر حسین کا کہنا تھا کہ فاؤنٹین کی فنشنگ اور جھولوں کی تنصیب کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، مقررہ مدت میں پارک کی تعمیر ہر صورت مکمل کی جائے گی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا ٹیکس کی مؤثر وصولی اور منی لانڈرنگ روکنے کے لیے اقدام۔ پراپرٹی کے کاروبار سے وابستہ افراد کا ڈیٹا جمع کرنے پر کام شروع۔ ڈویژن بھر میں جائیدادوں کے کاروبار سے وابستہ افراد کی فہرستیں تیار ہوں گی۔ غیر رجسٹرڈ ڈیلروں کو ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ PIA فیصل آباد کو گزشتہ سال ڈومیسٹک فلائٹس کی آمدن میں نقصان، 19 کروڑ میں سے 13 کروڑ ریونیو حاصل کر سکا۔ انٹرنیشنل پیسنجرز ٹارگٹ کے ریونیو میں اضافہ، فیصل آباد سے 3 ارب 25 کروڑ ریونیو میں اضافہ کیا۔ مجموعی طور پر 3 ارب 18 کروڑ کے ٹارگٹ میں سے 3 ارب 38 کروڑ کا ریونیو حاصل کیا۔ فیصل آباد میں عدالتی احکامات کی خلاف ورزی مہنگی پڑ گئی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج حیدر علی عارف نے SP لالپور ڈویژن کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ 1 فروری تک تحریری وضاحت بھی مانگ لی۔ عدالت نے کہا وضاحت نہ دی تو نااہلی تصور کی جائے گی۔ جھانگ میں پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کا پرانا مطالبہ منظور، فٹنس سرٹیفکیٹس انجینئرنگ کونسل سے منظور انجینئرز جاری کر سکیں گے۔ رجسٹریشن کے 20 سے زائد کیسز فٹنس سرٹیفکیٹس نہ ہونے کے باعث التوا کا شکار ہوئے۔ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن نے فیصلہ خوشائند قرار دے دیا۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے زیر اہتمام 1 مارچ سے شروع ہونے والے میٹرک کے سالانہ امتحانات کے لیے ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس۔ شفاف امتحانات کے لیے اچھی شہرت اور تجربہ کار اساتذہ کو امتحانی مراکز میں ڈیوٹیاں دی جائیں گی۔ امتحانات میں سپروائزری سٹاف کی غیر حاضری پر محکمانہ کارروائی ہوگی۔ کیا آپ فیصل آباد پاک ویلز کار میلے کے لیے تیار ہیں؟ پاکستان میں کامیاب آٹو ایونٹ کا سلسلہ جاری۔ نصرت فتح علی خان کے شہر فیصل آباد میں بھی 28 جنوری کو پاک ویلز کار میلہ سجے گا۔ گٹوالا کمرشل ہب میں صبح 10 سے شام 5 بجے تک ہوگی دھوم۔ انسپیکشن سروس پر 50 اور کار کیئر پروڈکٹس پر 30% ڈسکاؤنٹ بھی ہوگا۔